على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. محترم پرنسپل صاحب، میرے عزیزو ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خون دل دے کر نکھاریں گے رخے بر کے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. سامعین محترم، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے جشن آزادی اور مارکہ حق. سامعین محترم، میں اپنے فکری جذبے کے ساتھ کچھ نہ کرنے والوں کے سینہ بے سوز میں جذبہ حب الوطنی کا ارتعاش پیدا کرنے اور ان کے فکر و نظر کی تاریک دریچوں میں اپنے افکار و جذبات کی شمع فروزہ کر کے بقائے نور نبھانا گا کر میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے مجھے اسی وطن کی مٹی سے بنایا گیا ہے. میری کٹی میں جو شہد کا ایک قطرہ تھا وہ بھی میرے گاؤں کی بیری کے پھولوں سے کاشت کیا گیا ہے. جو پانی میں نے پہلی بار پیا تھا وہ بھی اس دیش سے میرے لیے اگلا ہے، اور جس کپڑے سے میرا تن پہلی بار ڈھانپا گیا تھا وہ بھی اسی دیش کی کھیتوں کی کپاس سے بنا گیا ہے. اور میرا رنگ گندم کا رنگ نہیں، میرا رنگ اس کھلیان کا رنگ ہے جس کے ہر گوچے سے دہقان کی امیدیں وابستہ ہے. میرے خواب اب بھی کپاس کی مانند کھیتوں میں اگتے ہیں، اور ہر کٹائی کے ساتھ میں اس وطن کی محبت کا قرض اوڑھ لیتا اور ہر بار یہی سوچتا کہ کیا یہ قرض کبھی اتار پاؤں گا یا نہیں. سامعین محترم، پاکستان میرا ملک ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے. اس کی مٹی میں میرے آباء و اجداد کے شہیدوں کا لہو ہے. یہ 14 اگست 1947 کو مارز و وجود میں آیا. پاکستان بننے کے بعد 25 اکتوبر کو رائٹر کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان جنگ لینے کے لیے بنا ہے اور پورا ارض پر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے ختم کر سکے. سامعین محترم، اس کی مثال مئی 2025 کا وہ دن ہے جب پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کے ناپاک اذان کو خاک میں ملا دیا تھا. یہ وہ دن ہے جب افواج پاکستان دشمن کے سامنے ایک ناقابل تسخیر بنیاد مرصوص سیسا پڑائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوگی. یہ وہ دن ہے جب ہم نے دنیا بھر سے اپنی دفاعی قوت کا لوہا منوایا تھا. طاقت کے نشے میں ہمارے حریف کو اپنے جنگی وسائل پر فخر تھا، اسے اپنی افرادی قوت پر بھروسہ تھا. وہ گنتی کے چکر میں پڑ گیا اور یہ بھول گیا کہ اس کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جن کے نہتے 313 نے 1000 مسلح کو دھول چٹا دی. وہ یہ بھول گیا کہ اس کا مقابلہ ایسے مرد مجاہدوں سے ہے جن کے دل وطن کی محبت سے سرشار اور روح شوق کی شہادت میں تڑپتی ہے. شہادت جن کا مطلوب و مقصود ہے وہ اسباب کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کو اصل اللہ کی پونجی ذات پر پختہ یقین ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سامعین محترم، وہ اقبال کے ان اشعار کی زندہ تصویر ہے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سامعین محترم، ہم ایک پرامن کون ہیں، ہم ہر کسی سے دوستانہ اور برابر کے تعلقات چاہتے ہیں، مگر ہمارے امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ملک یہ قوم اپنی تمام اختلافات پسے پشت ڈال کر، اپنے تمام حالات ایک طرف رکھ کر، یکجا اور ایک قلب ہو کر
دشمن کو چھٹی کا دودھ چاک پلا کر تگنی کا ناچ نچا کر ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دے گی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو اے امتحان ہمارا۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک روا ہمارا۔ والسلام۔